اچھا، ڈبل سٹینڈرڈس، دوہرے رویے کا ذکر جیسے یہاں پر ہو رہا ہے، تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک فیلنگ آف انفیئرنیس ہوتی ہے ٹورڈز ریلیشن شپس. ماں جو ہے وہ اپنے بچوں میں بھی کوئی ایک بچہ فیوریٹ ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا. اسی طرح سے رشتوں میں بھی ہے، کچھ عادات پسند ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم کسی کو فیور دے رہے ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں دے رہے ہوتے. لیکن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، اس کے اوپر کنٹرول بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں انصاف کا جو ایک رویہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے گھروں کے اندر. اور وہ جو ایک انجسٹس کی وجہ سے امبیلنس کریٹ ہوتا ہے، یہ کانفلکٹس کی وجہ بنتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ازدواجی زندگی میں جہاں پہ والدین ساتھ رہ رہے ہیں تو اس میں میل ممبرز، جو لڑکا ہے اس کی اوپر ایک بہت بڑا ذمہ داری اس کی ہے کہ اس نے بیلنس قائم کرنا ہے بیوی اور ماں کے درمیان. اور چونکہ ہم یہ فیملی سسٹم کی ساری بات کر رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کا جھکاؤ زیادہ ماں کی طرف ہوگا تو وہ اس کی بیوی کو ناگوار گزرے گا، اور بیوی کی طرف ہوگا تو وہ ماں کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگین وہی بات ہوگی کہ ہم اگر کمیونیکیشن کی بات کریں کہ اس کو ایک اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ ایکسیپٹ کیا جائے. والدین کی، اسپیشلی والدہ کی، یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قبضہ کر لیا گیا ہے، بہو گھر میں آئی ہے، تو اب یہ چیزیں یا تو پھر شادی نہ کریں. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے اس کو روم نہیں دینا تو مدر اتنی پوزیسو کیوں ہوتی ہے؟ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا اپنا ازدواجی زندگی کا جو تعلق ہے وہ اتنا سفوکیٹڈ گزرا ہو، والد کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ اس ریلیشن شپ نہ اسٹیبلش ہوا ہوا، اور ان کی ساس نے بھی ان کو اتنا ہی سفوکیٹڈ رکھا ہو، تو وہ ان کا مائنڈ اس طرح سے ٹرین ہو جاتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی لائک دس، اور وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فیملی تھراپیز، تو دیر آر تھراپیز جو استعمال کی جا سکتی ہیں لوگوں کو ریلائز کرنے کے لیے کہ کہاں پہ ان کی غلطی ہے اور کہاں پہ نہیں. اور جہاں تک ڈاٹر ان لا کا تعلق ہے، دیکھیں جو عزت اور احترام لازم، یہ اس چیز کو ذہن میں بچیوں کو رکھنا چاہیے کہ جیسی بھی سچویشن ہے، والدہ ہیں وہ ان کے ہسبینڈ کی، ان کے لیے. اور پھر ایک وہ سرٹن اس ایج پہ ہے کہ جہاں پہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ کم ہو چکا ہوتا ہے. جو ینگ بچی ہیں ان میں ٹالرنس لیول زیادہ ہے، تو وہ تھوڑا سا زیادہ اکوموڈیٹ کر سکیں. جو لڑکا ہے، میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو بیلنس قائم کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی وائف کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ایک ٹائم بھی بنا سکتے ہیں کہ میری والدہ کے ساتھ یہ ٹائم ہے، تو میں اب نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تو میں اسپینڈ دوں گا، سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے ود دی ڈسکشن اینڈ ود دا کمیونیکیشن. اور باقی جو اثرات اس کے ہیں ان دا لانگر رن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے ٹورڈز چلڈرن دین، کہ بچوں کی ذہنی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کانفلکٹ ہے، کوئی فرکشن ہے ساس اور بہو کے درمیان، تو وہ بچے آبزرو کرتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو پتہ نہیں چلتا، بچے آبزرو کرتے ہیں، اور ان کی انکلینیشن پھر ٹورڈز ایدر دا مدر ہوتی ہے یا پھر ٹورڈز دی دادی جان یا جو بھی گرینڈ مدر یا گرینڈ پیرنٹس ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت کامنلی بچوں کو پریکٹس ہے یہ، بہت کامنلی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو پوائزن بھی کرتے ہیں ٹورڈز دیئر مدرز اینڈ دیئر ریلیٹیوز اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ. اور کچے ذہن ہیں، نرم بچوں کی، ان کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، تو بچوں کی جو تربیت ہے اس میں پھر ایک لوپ ہول رہ جاتا ہے ٹورڈز ریلیشن شپس.